ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ ہند امریکہ 2+2 وزارتی سطح کی بات چیت کا حیدرآباد ہاؤس میں آغاز، بین الاقوامی، علاقائی اور دو طرفہ امور پر وسیع تر مشاورت۔ وزیراعظم نے کہا سواندھی اسکیم چھوٹے تاجرین کے لیے مالی تحفظ کی ضمانت۔ اتر پردیش میں استفادہ کنندگان کے ساتھ نریندر مودی کی ویڈیو کانفرنس۔ سدی پیٹ پولیس کی کارروائی کے خلاف بی جے پی کا احتجاج، بنڈی سنجے کی ہڑتال، الزامات کی پولیس کمشنر نے کی تردید۔ بہار میں کل ہوگی پہلے مرحلے کی رائے دہی، کووڈ کے پیش نظر پولنگ مراکز کے پاس مؤثر انتظامات۔ اور ملک بھر میں پہلی مرتبہ ایک دن میں کورونا کے کیسز 40,000 سے بھی کم، ریاست میں عروبہ صحت ہونے والوں کی شرح 91% سے تجاوز۔ ہیڈ لائنز کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تیسرے 2+2 وزارتی مذاکرات کا آج نئی دہلی میں آغاز ہوا۔ حیدرآباد ہاؤس میں منعقدہ اس باوقار اجلاس میں ہندوستان کی جانب سے وزیر خارجہ جے شنکر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ شریک ہیں، جبکہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع مارک اسپر حصہ لے رہے ہیں۔ مذاکرات میں بھارت امریکہ جامع کلیدی ساجھیداری کو آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ علاوہ ازیں دفاع، توانائی، ہوابازی اور خلائی میدان کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر جامع مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات کے بعد مائک پومپیو اور اسپر وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے دہلی پہنچنے کے بعد امریکی وزراء وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ جے شنکر سے علیحدہ ملاقات کی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے اس طرح کے مذاکرات ستمبر 2018 میں نئی دہلی اور 2019 میں واشنگٹن ڈی سی میں ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سواندھی اسکیم چھوٹے تاجرین میں معاشی اعتماد پیدا کرے گی۔ انہوں نے آج اتر پردیش میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سواندھی اسکیم کے استفادہ کنندگان سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق میں قرض کے لیے لوگ بینکوں کے چکر کاٹتے تھے، آسان طریقے سے قرض کا وصول ایک چیلنج تھا، لیکن آج کم تعلیم یافتہ افراد بھی جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے بینک خدمات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پسماندہ طبقات کے فائدے کے لیے حکومت نے 1,70,000 کروڑ کی لاگت سے غریب کلیان یوجنا کا آغاز کیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران تاجرین کی مدد کے مقصد سے 20 لاکھ کروڑ کے معاشی پیکج کا اعلان کیا گیا، جس پر حکومت عمل آوری کر رہی ہے۔ تو اس میں غریب کے ہت کو، اس کی روزی روٹی کو سرووچ پراتھمکتا دی گئی، اور آج ہمارے دیش کے سامانیہ مانوی نے یہ سدھ کر دکھایا کہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پی ایم سوندھی یوجنا نے غریب کے شرم کو یہ سہیوگ دیا ہے۔ دوباک ضمنی انتخاب سے متعلق سدی پیٹ پولیس کی جانب سے کل اختیار کیے گئے موقف کے خلاف ریاست بھر میں بی جے پی کارکنوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی امیدوار رگھونندن راؤ کے رشتہ داروں کے مکانات پر دھاووں، سدی پیٹ پہنچنے والے بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کی گرفتاری اور ان کی وہاں سے منتقلی کے خلاف کئی مقامات پر احتجاج کیا گیا ہے۔ بی جے پی یووا مورچہ نے ٹی آر ایس حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے پرگتی بھون کے گھیراؤ کی اپیل کی، جس کے بعد پولیس کی جانب سے آج صبح سے ہی بی جے پی کے کئی قائدین کو نظر بند کر دیا گیا۔ رکن قانون ساز کونسل رام چندر راؤ، قومی نائب صدر بی جے پی کے ارونا اور دیگر قائدین کی قیام گاہوں کے پاس پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے بی جے پی قائدین نے تنقید کی کہ ٹی آر ایس اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے سدی پیٹ پولیس کمشنر کے تبادلے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے سدی پیٹ پولیس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے ہڑتال کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے غیر قانونی طور پر گرفتار کرتے ہوئے کریم نگر منتقل کرنے کا الزام عائد کیا اور کل رات سے پارٹی دفتر میں ہڑتال کر رہے ہیں۔ وہ نظر بند کرنے کے باوجود ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بنڈی سنجے کی تائید میں بی جے پی کے ارکان اور قائدین کی بڑی تعداد کریم نگر پہنچ گئی۔ آج صبح سابق وزیر بابو موہن اور اب سے کچھ ہی دیر قبل ہی بی جے پی قومی نائب صدر ڈی کے ارونا نے بنڈی سنجے سے ملاقات کی۔
کمشنر پولیس سدیپیٹ جویل ڈیوس نے بی جے پی قائدین کی جانب سے عائد کردہ الزامات کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ قبل از وقت اطلاع ملنے پر ہی تنقید کی گئی. اس سلسلے میں ویڈیو فوٹیج جاری کیا جائے گا. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس پر رقم رکھنے کا الزام مناسب نہیں ہے. లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది, వాళ్ళకి నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది, వాళ్ళకి సర్చ్ సంబంధించిన నోటీస్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. దాని తర్వాత సర్చ్ ఒక్కొక్క రూమ్ సర్చ్ అప్పుడు ఏమేం జరిగిందనేది పంచుల సమక్షంలో వాళ్ళు రాయడం జరిగింది. దెన్ ఆ డబ్బులు సీజ్ చేసిన ప్రాసెస్, దానిలో ఎంత సీజ్ అయినాయి అన్నది కూడా వాళ్ళకి సర్వ్ చేసి వాళ్ళ సంతకాలు కూడా దానిలో తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ తీసుకున్న తర్వాత ఆయన మాట్లాడేది ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు వచ్చిందని ఆయన మాట్లాడేది, జితేందర్ రావు గారు పంపించారన్నది, ఆయన సమక్షంలో డబ్బులు ఉన్నది, ఆ ఇంట్లో మేడం ఆ డబ్బుల్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేది, ఇవన్నీ ఈ వీడియోగ్రఫీ చేయడం జరిగింది. ఇది ఆగిపోయి సీషర్ అన్ని ఆగిపోయి పంచనామా అన్ని ఆగిపోయి ఎగ్జిక్యూటివ్ మజిస్ట్రేట్ గారు టీము బయటకు వచ్చే క్రమంలో ఈ డబ్బుల్ని లాక్కొని ఒక 20 to 30 మెంబర్స్ దాడి చేసి లాక్కొని వెళ్ళడం జరిగింది. దానిలో సెలెక్టివ్ గా క్లిప్పింగ్ ని చూపెట్టి ఏదో పోలీసు వారు అక్కడికి తీసుకెళ్లినట్టు, పోలీసు వారు అక్కడ ప్లాంట్ చేసినట్టు చాలా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. నా ఒకటే కోరిక ఏంటంటే ఎలక్షన్ అన్నది ప్రజలు ఆ ప్రాసెస్ మీద నమ్మకం లేకపోతే కష్టం. సో ప్రజలకి ఇది ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ గానే జరుగుతుందన్న నమ్మకం మీరు కలిగించాలన్నది నా విన్నతి. سابق ریاستی وزیر داخلہ نائنی نرسمہ ریڈی کی اہلیہ کا کل رات حیدرآباد میں انتقال ہو گیا. ان کی عمر 68 سال تھی. وہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہاسپٹل میں زیر علاج تھی. چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے سابق وزیر داخلہ کی اہلیہ کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ارکان خاندان سے اظہار تعزیت کیا ہے. ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ کے علاوہ دیگر عوامی نمائندوں نے مرحومہ کو خراج عقیدت پیش کیا. بہار اسمبلی انتخابات کے لیے کل پہلے مرحلے کی پولنگ ہوگی. 16 اضلاع کے جملہ 71 حلقوں پر رائے دہی کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. کووڈ کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے رائے دہندوں کے لیے حق رائے دہی سے استفادہ کے وقت ماسک کو لازمی قرار دیا گیا ہے. پولنگ مراکز کے پاس تھرمل اسکریننگ کی جائے گی. جن افراد کو بخار یا دیگر خرابی صحت سے متعلق علامات نہیں ہیں انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی. وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام پولنگ سینٹرز کے پاس 1500 کے بجائے 1000 ووٹرز کو ہی ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی. پولنگ کا آغاز صبح 7 بجے ہوگا جو شام 6 بجے تک جاری رہے گا. ماہ نوازوں سے متاثرہ علاقوں میں سخت ترین صیانتی انتظامات کیے گئے ہیں. 2 کروڑ 14 لاکھ رائے دہندے حق رائے دہی سے استفادہ کریں گے. ملک بھر میں آج سے ویجیلنس اویئرنیس ویک کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس سال کا موضوع چوکس ہندوستان اور خوشحال ہندوستان ہے. اس ہفتے کے دوران بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات سے متعلق شعور بیداری پروگرام منعقد کیے جائیں گے. اس موقع پر بینکوں سے متعلق دھوکہ دہی کے انسداد، بدعنوانیوں کے خاتمے اور سائبر کرائم کے علاوہ دیگر موضوعات پر 3 روزہ کانفرنس کا دہلی میں اہتمام کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے. کانفرنس میں مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ بھی شریک ہوں گے. ملک میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی ہوتی جا رہی ہے. ایک دن میں سامنے آنے والے کیسز کی تعداد پہلی مرتبہ 40,000 سے کم ریکارڈ کی گئی ہے. تازہ طور پر ملک گیر سطح پر کرونا کے 36,469 کیسز درج ہوئے ہیں جبکہ 488 اموات درج کی گئی ہے. ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 79,46,429 تک پہنچ گئی ہے. تاحال اس وائرس سے 72 لاکھ سے زائد افراد روبہ صحت ہو چکے ہیں. مہاراشٹر کے اس وائرس کی شدت دیکھی جا رہی ہے اور یہ ریاست کورونا کیسز کے معاملے میں سر فہرست ہے. ابھی تک تقریباً یہاں 14,70,000 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. اس دوران ریاست تلنگانہ میں بھی کورونا کے کیسز میں کمی دیکھی جا رہی ہے. تازہ طور پر ریاست میں کورونا کے 837 کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 4 افراد کی موت ہوئی ہے. ریاست میں فی الحال فعال کیسز کی تعداد 17,890 ہے. محکمہ صحت کے مطابق 2,13,000 سے زائد افراد روبہ صحت ہو چکے ہیں.
पाकिस्तान के पेशावर में आज सुबह हुए बम धमाके में 7 कमसिन बच्चे हलाक हो गए, जबकि इस धमाके में 70 से जायद अफराद जख्मी होने की इत्तलात है। ये धमाका आज सुबह पेशावर में मस्जिद से मुत्तसिल मदरसे में हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब सुबह 8 बजे मदरसे में दर्स व तदरीस का अमल जारी था। फौजी कमांडर्स के 4 रोज़ा इजलास का दिल्ली में आगाज हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में आर्मी के नायब सरबराह के अलावा कमांडर्स और सीनियर ओहदेदारान शरीक हैं। इजलास में मशरकी सरहदी खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल के अलावा दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पहले इजलास में इंसानी वसाइल के मौजू पर तबादला ख्याल होगा। आज के इजलास से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह खिताब करेंगे। चीन के साथ सरहदी कशीदगी के तनाजुर में फौजी कमांडर्स की ये कॉन्फ्रेंस अहमियत की हामिल है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्मुन नस्क के तारक रामाराव की अपील पर गिफ्ट इस्माइल प्रोग्राम के तहत निर्मल एरिया हॉस्पिटल में रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने 108 एम्बुलेंस को झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस खिदमात के जरिए निर्मल के आवाम मुस्तफीद हो सकते हैं। इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि गिफ्ट इस्माइल प्रोग्राम के तहत उन्होंने अपने फंड से 3 एम्बुलेंस मुहैया करवाई हैं। ये एम्बुलेंस ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता हैं। इस मौके पर जिला परिषद चेयरपर्सन विजय लक्ष्मी रेड्डी के अलावा महकमा सेहत और तिब के अमले ने शिरकत की। श्री सैलम हाइडर पावर प्रोजेक्ट से बरकी पैदावार का अमल शुरू हो गया है। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने ट्रांसको के सीएमडी देवलापल्ली प्रभाकर के साथ पहले और दूसरे यूनिट का आगाज किया। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया को बताया कि अंदरूने 3 माह दीगर यूनिट्स की बहाली के लिए जेनको के अमले की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। चौथे यूनिट को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा, इसलिए उम्मीद की जाती है कि माह मई तक ये बहाल होगा। उन्होंने बताया कि दरहकीकत मरम्मत का काम जल्द ही मुकम्मल हो गया, लेकिन आला ओहदेदार समेत इंजीनियर्स और अमले के कोविड से मुतासर होने की वजह से ताखिर हुई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखें फिर से अहम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। हिंद अमेरिका 2+2 वजारती सतह की बातचीत का हैदराबाद हाउस में आगाज। बैनुल अक़वामी, इलाक़ाई और 2 तरफ़ा अमूर पर वसी तर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा स्वानदी स्कीम छोटे ताजरीन के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत। उत्तर प्रदेश में इस्तिफ़ादा कुरंदगान के साथ नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। सिद्दीपेट पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज। बंडी संजय की हड़ताल, इल्जामात की पुलिस कमिश्नर ने की तरदीद। बिहार में कल होगी पहले मरहले की राय दही। कोविड के पेश नज़र पोलिंग मराकिज के पास मौसर इंतजामात। और मुल्क भर में पहली मरतबा एक दिन में कोरोना के केसेस 40,000 से भी कम। रियासत में रूबा सेहत होने वालों की शरह 91% से तजावुज़।